علیکم۔ نائب وزیر اعظم پاکستان جناب اسحاق ڈار صاحب شنگھائی دورے کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ ایس سی یو کے سے متعلقہ ان کا ایک دورہ ہے۔ 31 اگست کو جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس جو ہے ایس سی یو اس کا سربراہی اجلاس ہے اور یہ اس سلسلے میں جو ایجنڈا سیٹنگ ہونی ہے اس کے لیے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد یہ ایک بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے جہاں پر پاکستان کی جو قیادت ہے اور ہندوستان کی قیادت وہاں پہ ہوگی۔ اس سے پہلے ہمارے جو اس کے مختلف سیشن ہو چکے ہیں جس میں ہمارے وزیر دفاع بھی تھے اور ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات بھی گئے ہوئے تھے چین کے دورے کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں مزید کیا معاملات ہو سکتے ہیں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جو ہیں وہ ایک سیر افریقی کانفرنس کے سلسلے میں ایران میں موجود ہیں جہاں پر پاکستان ظاہر ہے کہ وزیر داخلہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ایرانی اور عراقی جو وزرائے داخلہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور یہ جو زائرین جاتے ہیں زیارتوں متبرک مقامات جو ہیں وہاں کی زیارتیں کرنے ان کے سلسلے میں یہ ولی سے افریقی کانفرنس ہے اور یہ انیشیٹو پاکستان نے لیا ہے اور فردر اس میں کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کے پی کی صوبے کی اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید وہاں پر کوئی ان ہاؤس تبدیلی متوقع ہے اور اس سلسلے میں جو ہے وہ مذاکرات یا کہہ لیں کہ ملاقاتیں اپوزیشن رہنماؤں کی ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی، امیر مقام صاحب کی اور فیصل کریم کنڈی صاحب یہ سارے اکٹھے ہی تھے اور تعزیت کرنے گئے ہوئے تھے جناب خٹک صاحب کی، پرویز خٹک صاحب کی ہمشیرہ کی، اور وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب رپورٹڈلی وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور اس امکان کا جائزہ لیا گیا کہ کیا کے پی میں ان ہاؤس تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اور یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ 2 دن پہلے لاہور میں تھے اور وہ بہت دعوے شعوے بھی کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو چیلنج بھی کر رہے تھے کہ پہلے مقابلہ کر لیں، میرا بھائی ریزائن کرتا ہے اور آپ آئیں اور مقابلہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ظاہر ہے کہ یہ سیاسی بیان بازی ہے لیکن جو پریکٹیکلی چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ کیا ہوں گی، کیا یہ امکان ہے کہ ایک صوبے کی حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گر جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 90 روز کی ڈیڈ لائن دی ہے پی ٹی آئی کے بانی رہنما کو آزاد کروانے کے لیے اور ریاست اور حکومت کو یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے، لیکن جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ سوال کر رہی ہے کہ ہمیں تو 5 اگست کا کہا گیا تھا کہ پیک کے اوپر ہوگی تحریک اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 90 روز کی ڈیڈ لائن دے دی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ کچھ آڈیوز بھی لیک ہو رہی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو 26 اراکین معطل ہیں پنجاب اسمبلی میں کوئی دھینگا مشتی کرنے کی وجہ سے پنجاب اسمبلی کے سیشن میں ان کے اور حکومت کے جو مذاکرات ہیں وہ ابھی تک بے نتیجہ ثابت ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قابل ذکر موضوع ہے۔ اس کے علاوہ بارشوں کا سیزن ہے اور جو سندھ میں تونسا کے مقام کے اوپر جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہیں اور خطرات کہے جا رہے ہیں کہ وہاں پر ہو سکتا ہے مونسون کی بارشوں کی وجہ سے دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں جو اضافہ ہو رہا ہے، یہ اریگیشن کی رپورٹ ہے اور متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں، حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے جو ہے وہ این ڈی ایم اے وغیرہ کی جو ہے وہ اجلاس کیا تھا، انہوں نے تو ہدایت دی تھی کہ تمام جتنے بھی متعلقہ محکمے ہیں ریسکیو کے لیے وہ ریڈ الرٹ کے اوپر رہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن فی الوقت ہم نے گفتگو کرنی ہے چین کے دورے کے اوپر اور امداد سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا سر بہت شکریہ۔ خالد قیوم صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، اور احمد ولید صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ امداد سمرو صاحب، یہ جو ایک تو ایس سی او ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ غالباً بلکہ یقیناً اگر مودی جاتے ہیں، ابھی تک تو ان کے کسی عہدیدار نے جو آپ کہیں کہ ہوم ورک جو ہو رہا ہے ایس سی او کا جو ایجنڈا سیٹ ہو رہا ہے، نہ ان کی میرے خیال وزیر اطلاعات سے لے کے وزیر دفاع اور پھر اب وزیر جو ان کے خارجہ ہیں وہ بھی وہاں پہ جائیں گے،
تو آپ کو یعنی لگتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مودی جو ہیں وہ اس ایونٹ کے اوپر آئیں گے جہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہوں گے؟ بہت شکریہ عمران صاحب. SCO یہ وہ فورم ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر گزشتہ برس پاکستان میں ہونا تھا اور اس کو روکنے کی کوششیں کی گئی تھیں. بڑا ہنگامہ کیا گیا تھا اور علی امین گنڈا پور صاحب لشکر لے کر آئے, پھر 30 گھنٹے لاپتہ ہو گئے تھے. پھر کہا تھا کہ یہ 12 اضلاع سے میں ہو کر گیا ہوا ہوں. تو وہ 12 ابھی وہی کر رہے ہیں. اس ٹاپک پہ آئیں گے تو ہم بات کریں گے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ فورم ہے خطے کے حوالے سے. اور اس وقت جو جنگ کے بعد جو SCO کا وزرائے دفاع کا اجلاس ہوا تھا گزشتہ دنوں, اس میں جو قرارداد ہوئی تھی اس میں بھارت نے بڑی کوشش کی کہ پہلگام کے جو واقعہ تھا اس میں پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کریں, وہ ناکام ہوئے. پاکستان کی سفارتی کامیابی تھی کہ جو پاکستان کے اوپر اٹیک کیے گئے بھارت کی جانب سے, اور پھر جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ تھا جس میں فطرت الہندوستان نے حملے بھی کیے اور بھارت کی مدد نظر آ گئی تھی سامنے کہ بھارت جو ہے اس میں پراکسی جو ہے وہ لڑ رہا تھا پاکستان کے اگینسٹ, اور یہ جنگ سے پہلے کی صورتحال تھی. پہلگام سے بھی پہلے کا واقعہ تھا, 11 مارچ کو ہوا تھا, پہلگام 22 اپریل کو ہوا ہے. اور پاکستان ایک ذمہ دار ملک کے طور پر اس واقعے میں بھارت کے ثبوت ہونے کے باوجود جنگ کی طرف ہم نہیں گئے تھے. ہم نے وہ دنیا کے سامنے ثبوت رکھ دیے تھے کہ جی یہ دیکھیں بھارت کر رہا ہے. بھارت نے 22 اپریل کے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کر دی. اس کے بعد جو وزرائے دفاع کا اجلاس ہوا تو اس میں پاکستان کا موقف جو تھا بینون تسلیم کیا گیا, قرارداد کا حصہ بنا. پھر راجناتھ سنگھ نے اس قرارداد کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے, آپ کو یاد ہو, احتجاج. اب یہ جے شنکر صاحب جب یہی اجلاس جب PDM کی حکومت تھی, گزشتہ حکومت, اس میں یہ ہو رہا تھا آگرہ میں. صحیح. بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے. جب وہ گئے تو انہوں نے ان سے ہاتھ تک نہیں ملایا تھا, تب پہلگام نہیں ہوا تھا, جنگ نہیں ہوئی تھی. اب تو بھارت آئسولیٹ ہو چکا, اس وقت آئسولیٹ نہیں تھا اس لیول پر. اس وقت اس کے مزاج نہیں ملتا تھا. یہ جو اجلاس ہے تیاریوں کے سلسلے میں, جو سربراہی اجلاس ہونا ہے 31 اگست کو, اس کی تیاریوں کے سلسلے میں ہے. تو اب یہ پتہ چل جائے گا کہ مودی جی جو ہیں وہ اس سربراہی اجلاس میں آتے ہیں یا کسی اپنے کوئی وفد کو بھیج دیتے ہیں. کیونکہ پچھلے اجلاس میں جو وزرائے دفاع کا اجلاس تھا اس میں بھارت کو وہ پذیرائی نہیں ملی, بلکہ بھارت جو چاہتا تھا اس میں اس کو ناکامی ہوئی. اب اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے, کیا اسی طرح ہی نامراد لوٹتے ہیں جے شنکر, یا وہ کوئی تھوڑا بہت اپنا اگر موقف کوئی منوانے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ G7 میں بھی کچھ ہوا, G7 میں بھی ایسا ہوا تھا. تو یہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نامراد لوٹتے ہیں تو پھر شاید مودی جو ہے وہ سربراہی کانفرنس میں نہ جائیں. اچھا. اس کا ہاں, کیونکہ پھر وہ اور مودی دیکھیں, مودی جو ہے وہ ٹی وی چینلز کو اپنا خاص طور پر جو انڈیپینڈنٹ یا انٹرنیشنل میڈیا اس کو فیس نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل صحافیوں کو فیس نہیں کر سکتے. انہوں نے کبھی گودی میڈیا بٹھایا ہوا ہے, ان کے سامنے بیٹھتے ہیں. ابھی تک انہوں نے کبھی پریس کانفرنس نہیں کی. ہمارے بھی ایک وزیر اعظم تھے, پریس کانفرنس نہیں کیا کرتے تھے, وہ بھی وہی کرتے ہیں, پاپولسٹ ہی کرتے ہیں. تو پریس کانفرنس نہیں کرتے, میڈیا کا سامنا نہیں کرتے. تو اس فورم پر اگر ان کو لگے گا کہ جی میرے جے کار ہونی ہے تو وہ جائیں گے. اگر ان کو لگے گا کہ میرے سے سوالات ہونے تو پھر نہیں جائیں گے. سوالات مطلب, اور پاکستان کا جو وفد تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں, جس میں تمام ذہین دماغ بھیجے گئے تھے پاکستان کی طرف سے, انہوں نے تو باقی کام ان کا تمام کر دیا نا دنیا جہان میں. مطلب ایران, چین, ترکی, یہ تو ہمارے اتحادی ملک تھے, لیکن جو امریکہ کے اتحادی تھے وہاں پر ان کو آئسولیٹ کر کے آ گئے. تو اب وہ دنیا میں کہیں منہ دکھا, مطلب ان کے جو ہیں اپنا جو افواج کے سربراہ جو ہیں جنرل چوہان صاحب, جی وہ کہتے پھر رہے کہ جی پہلے تنہائی سے نکلو پھر جنگ شنگ کا سوچو. ہاں ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. یا مجھے نہیں لگتا کہ اگر ان کو لگے گا کہ جی ان کو کوئی تھوڑا سا عزت ملے گی تو شاید جائے, ورنہ میرا نہیں خیال کہ جائے. نہیں, عزت والا یہ بھی تو اپنی ایک ہوتی ہے نا وہ پرسپیکٹو جس کو کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر خالقیوم صاحب نہیں جاتے مودی, کیونکہ جو میزبانی ملک کر رہا ہے اس کے اوپر ان کے وائس چیف آف آرمی سٹاف الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان کی طرف ہمارا رخ تھا, مار میں جو ہے وہ 3 ملکوں سے پڑ رہی تھی, ایک سے لڑائی تھی اور 3 ہمیں مار رہے تھے. تو اور پھر جو انیل چوہان صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی کہ جو چین, پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو ہیں, آپ کیا اس کو کہیں گے کہ اسٹریٹجک الائنس, اور پھر ان کے مفادات وہ مشترک ہیں.
تو وہ میزبان ہے. راہل نے بھی یہی بات، راہل صاحب نے بھی یہی بات کی, انہوں نے ترکی کو ایڈ کیا تھا بیچ میں نا, ترکی کو. تو میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہاں سے تو عزت والا جو ٹوکرا ہے وہ تو شاید نہ اٹھا سکیں. ریشنلی اگر سوچیں تو ان کے لیے واقعی مشکل ہوگا وہاں پہ جانا. دیکھیے کہ اس وقت جس طرح بھارتی حکومت بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا شکار نظر آتی ہے, اور سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک بڑی پسپائی کا سامنا ہے, اور ان کا جو موقف ہے اور بیانیہ ہے اس کو دنیا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح بھارت کو پورے ریجن کے اندر ریجنل سطح پر بھی تنہائی کا سامنا ہے, وہ تنہائی کا شکار ہے. اگر آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ آپ کو تنہائی کا شکار نظر آئے گا. اور اسی طرح یہ جو ریجنل کوآپریشن کا ادارہ ہے یا تنظیم ہے, شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو کونسل آف ڈیفنس منسٹرز کا اجلاس تھا, اس میں بھارت کی تنہائی آپ کو واضح طور پر نظر آئی کہ سارے ممالک ایس سی او کے سارے ممالک جو ہیں وہ ایک طرف تھے, اور بھارت جو ہے وہ اکیلا ایک طرف تھا. اور بھارت کا جو پہلگام کے واقعہ کو جو اعلامیے میں شامل کروانے کی کوشش تھی, اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ناکامی کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کہ جس طرح سمرو صاحب نے فرمایا کہ پاکستان نے تو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی بات خود کی, اور جبکہ بھارت کی طرف سے کوئی اس حوالے سے, اس واقعے کے حوالے سے کوئی ثبوت دنیا کے سامنے پیش نہیں کیے گئے. اور ایس سی او اجلاس میں بھی اس لیے بھارت کا جو موقف تھا پہلگام واقعہ کے حوالے سے, اس کو شامل اسی وجہ سے نہیں کیا گیا کہ ان کے پاس اس واقعے کے بارے میں اور پاکستان کے ملوث ہونے کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں تھے, جس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں کس طرح جو ہے وہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا بھارت کو. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ یہ جو ممالک ہیں ایس سی او میں شامل جو ممالک ہیں, یہ ان تمام ممالک کے درمیان پورے خطے اور پورے ریجن کے اندر اس میں جو ہے وہ ایک کوآپریشن نظر آتا ہے, ایک تعاون نظر آتا ہے, ایک دوستانہ تعلقات کی گہرائی نظر آتی ہے. لیکن اس پورے ریجن کے اندر اگر اس ایس سی او کے اندر بھارت کے کسی ملک کے ساتھ ماضی میں تعلقات تھے تو وہ روس کے ساتھ تھے. اور اب دیکھیے کہ روس جو ہے وہ بھارت سے دور ہو چکا ہے, اور ان میں روس کا جو موقف ہے وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور جبکہ یہ دیکھیے بھارت اس کانفرنس میں جائے یا نہ جائے, پاکستان کے لیے یہ جو تنظیم ہے, یہ جو کانفرنس ہے, وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھارت کو بدترین شکست, اور خاص طور پر ان کے جو 6 طیارے گرائے گئے ہیں, اور ان میں J-10C جو طیارے ہیں, اور جو اس میں جو ہیں ان کی کامیابی ان کو ملی ہے, اس سے بین الاقوامی سطح پر بھی جو چائنیز جو انڈسٹری ہے, ملٹری انڈسٹری ہے, اس کو جو ہے ایک پذیرائی ملی ہے, اس کو ایک پوری دنیا میں رسپانس مل رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو رافال طیارے ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ان کی تو جو کمپنی ہے بنانے والی, ان کا شیئر ہی گر گیا تھا. اور اب ایک اور ڈیولپمنٹ کہ اب دیکھیے کہ پچھلے دنوں جو پاک فضائیہ اور چائنیز فضائیہ کے درمیان بھی معاملات ہوئے ہیں, اور چائنا کی یہ خواہش ہے کہ پاکستانی جو پائلٹس تھے, پاک فضائیہ نے جو فتوحات حاصل کی, جو ان کے تجربات تھے, ان سے چائنا بھی استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اس کے بعد یہ تو کونسل آف فارن افیئر جو منسٹرز ہیں ان کا اجلاس ہے. یہ اجلاس جو ہے, جو سربراہی اجلاس ہونے والا ہے اگلے ماہ, اس کا ایجنڈا طے کرے گا. اور اگلے اجلاس میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ کانفرنس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک ہوں گے. اور یہ جو وزیر اعظم پاکستان کا یہ جو دورہ ہوگا چین کا, یہ پاک بھارت جنگ کے بعد اس دورے کی بڑی
جو ہے وہ اہمیت ہے. اور اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اس حوالے سے وفاقی حکومت کی طرف سے چاروں صوبوں سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنے منصوبہ جات جو ہیں وہ چائنا کے حوالے سے ان کی تیاری کریں اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس حوالے سے آگاہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے میں جو ہے وہ سفارتی, سیاسی, اقتصادی سطح پر بھی جو ہے وہ چین کے ساتھ معاملات مزید بڑھیں گے, اور پاکستان کے اندر سی پیک کے جو منصوبہ جات ہیں ان میں ایک گرم جوشی جو ہے وہ نظر دیکھنے کو ملے گی. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے احمد بڑیچ صاحب کہ جس طرح سمرو صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی جو فوج ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ جناب کے پہلے اپنے معاملات درست کریں, آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور آپ کو نئے اتحادی تلاش کرنے پڑیں گے, چیزیں بدل رہی ہیں. تو دوسری طرف اگر آپ پاکستان کے نائب وزیر خارجہ کی بات سنیں, انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم, انہوں نے کہا تھا اسحاق ڈار صاحب نے کہ جی کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا بھارت کے ساتھ, یا جو جنگ بندی ہوئی ہے یوں کہہ لیں, اس کی خلاف ورزی فوج کی طرف سے نہیں ہو رہی, انڈین آرمی کی طرف سے, لیکن ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کچھ گڑبڑ کر رہی ہے, ان سے ہضم نہیں ہو رہا. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کیا بھارتی پولیٹیشین یا وہاں کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنی سیاست کے چکروں میں وہیں پر کھڑے رہیں گے, اسی مخاصمت کے ایک آپ سمجھے کہ تحت چلتے رہیں گے, یا پھر اب آگے بڑھنے کے لیے کوئی ڈائلاگ کا رستہ کھلے گا, کوئی دونوں ملک جو ہیں وہ تجارت کی بات کریں گے, کشمیر کی بات کریں گے, پانی کی بات کریں گے, یہ مذاکرات کی طرف چیزیں بڑھیں گی کہ یا وہیں پہ رہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شاہ جی, یہ چیزیں اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہاں پر نریندر مودی نہیں ہے, وہ ایک چلیں ٹھیک ہے, یعنی کہ جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے اس وقت تک یہ نہیں طے ہو سکتا کہ یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں یا کسی قسم کے کوئی ڈائلاگ جو ہیں وہ بھی آگے جا سکتے ہیں. اب ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو اپنی سیاست ہے وہ پچھلے 15 سالوں سے وہ سیاست کر رہے ہیں. جس نیریٹو کے اوپر وہ سیاست کر رہے تھے یا اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ RSS کا نظریہ تھا ان کا. صحیح. اسی نظریے کے تحت وہ شدت سے, یا ہندوتوا جو ان کا ایک نظریہ ہے اس کے ذریعے سے وہ سیاست میں آگے بڑھتے رہے, اور مسلمانوں کے خلاف اور وہاں کی جو اقلیتیں تھیں ان کے خلاف جس طرح وہ شدت میں رہے, اسی نظریے سے ان کو ووٹ بینک جو ہے وہ ملتا رہا. لیکن حالیہ اس جنگ میں جو 10 مئی کو جو واقعہ ہوا اور پاکستان نے جس طریقے سے نریندر مودی کے خلاف یا اس کی جو ایک پالیسی تھی اس کے خلاف جو ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے وہ اپنی سیاست کو یا باہر کے الیکشن کو یا اس کو وہ طوالت دینا چاہتا تھا, اس کو اس چیز کا وہ سامنا کرنا پڑا کہ اس کو منہ کی کھانی پڑی, اور اس کو اس چیز کا اتنا نقصان ہوا کہ وہ سیاست میں اپنی جماعت میں بھی اپنے ملک میں بے پناہ جو ہے وہ سیاسی نقصان کے بعد پیچھے چلے گئے. ان کا یہ ذہن تھا کہ لوگ مجھے اسی حساب سے دیکھ رہے ہیں, اسی طرح مجھے سپورٹ کریں گے. جبکہ عالمی دنیا اس کے اوپر موجود تھی. پاکستان نے جس طریقے سے شفاف تحقیقات کی بات کی کہ آپ اس آپریشن کی جو آپ کی بات کرتے ہیں اس کی شفاف تحقیقات کر لیں, جو کہ ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس بات کو تسلیم نہ کیا, اور تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں جو وہ پاکستان کا جو مقدمہ وہ بڑا مضبوط ہوا. اسی وجہ سے جو آج پاکستان ہے, اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہماری ایک سیاسی قیادت ہے وہ ایک بہترین فوٹنگ کے اوپر کھڑی ہے. اب وہ جو ہے وہ جس طرح یہ دیکھیے کہ اب وہ جو RSS ہے ان کے مطابق یہ بات ہے کہ وہ ان کو بھی جو ہے وہ ان کے نزدیک بھی تھوڑے سے یہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کے آپس میں بھی, سیاسی طور پر بھی RSS کی اور مودی کے درمیان بھی. وہ اب یہ نہیں چاہتے کہ یہ شخص جو ہے وہ برسر اقتدار مزید اس چیز کے اوپر بیٹھا رہے, اس کا اس کو نقصان ہوا ہے. صحیح. اور مزید آگے چل کر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا جو فائدہ ہے, جیسے یہ بھی تنظیم کا جو آغاز ہوا ہے اس میں اقتصادی طور پر اور جو علاقائی تعاون ہے اور جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس کے اوپر بات ہوتی ہے, اور جو انسداد دہشت گردی کے اوپر بات ہوتی ہے. یہ دیکھیے کہ دہشت گردی کا یہ فورم جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, لیکن کیا اس ریجن میں رہتے ہوئے, یہاں پر رہتے ہوئے بھارت کی موجودگی میں جس کا وہ سب سے بڑا سپانسرڈ ہے, صحیح, اور اس کا وہ ممبر ہے, تو کیا اس کی موجودگی میں یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ہے کہ یہ سارے وہی وے فارورڈ کو تلاش کرنا پڑے گا. امداد سونب صاحب, جو ہماری نیکسٹ خبر ہے وہ ہے کے پی کی صورتحال. کے پی کی صورتحال 2 حوالوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر بات شروع ہو چکی ہے, لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں, امیر مقام صاحب ہوں یا پھر فیصل کریم کنڈی صاحب تو بہت کھل کے بھی بات کرتے ہیں کہ جی کہ یہ اگر آزاد لوگ ہیں, اگر ہم اپنا تعداد بڑھا لیتے ہیں تو آ سکتی ہے گورنمنٹ. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایلیمنٹ ایسا تھے
جن کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے، اب ان کے ساتھ بھی بات چیت کا آغاز شروع ہو گیا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ان کے اوپر جو گولہ باری ہے وہ بھی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے، اور اگر لانا کیوں ضروری ہے؟ شاہ جی دیکھیں، یہ جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے سینٹ کے انتخابات کا، ٹھیک، 21 کو جو ہونا ہے، جی ہاں، اس میں میکسیمم کوشش کریں گی اپوزیشن کی جماعتیں کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں لیں۔ ٹھیک، تو پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 سیٹیں لے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جن ارکان کو پی ٹی اے اپنا کلیم کرتی ہے، ظاہر ہے ان کی حمایت سے شاید جیت کر آئے ہوں گے، لیکن لیگل پوزیشن یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی کو بھی ووٹ کر سکتے ہیں، وہ کسی پارٹی کی پالیسیز کے پابند نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سینٹ کا الیکشن خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے، تو اس میں تو پارٹی پالیسی کو ٹو کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب پہلا مرحلہ جو ہے، پہلی یہ جو میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں کہ مل کے الیکشن لڑے، اتنے امیدوار دیں کہ جو اتحادی ہیں مرکز میں اور یا وہاں کی جو اپوزیشن ہے، ایسا کہہ لیں، وہاں کی اپوزیشن جے یو آئی ایف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، ساتھ وہ بھی ہے اپنا جو کھٹک صاحب کی پارٹی جو ہے پارلیمنٹیرین، پی ٹی اے پارلیمنٹیرین، سو مل کے الیکشن لڑے تاکہ میکسیمم سیٹس لیں۔ اب اس کے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، تحریک انصاف ایک شخصیت کے اوپر اپنے اس کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے، وہ ظاہر میں ذاتی طور پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ مرزا آفریدی صاحب کے کو امیدوار بنائے جانے پر اپنی لیڈرشپ سے بھی سوال کر رہے ہیں، اور ان کے اندر اختلافات بھی ہیں۔ اور گنڈاپور صاحب کا جو لاہور آنا تھا، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے وہ جو چیئرمین بانی چیئرمین ہے ان کی وکلا کی فیسوں کے لیے کوئی پیسے دیے تھے۔ ایگزیکٹلی وہ الزام لگا رہے ہیں، ہم یہاں پر ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ الزام ایسا ہے جس کو شاید کوئی ثابت کر سکے، کوئی نہ کر سکے، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، انہی کے لوگ آپس میں الزام، ہاں آپس میں لگا رہے ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ یہ ویڈیوز آئی تھی 2021 کے الیکشن میں، جی الزام لگا رہے تھے اس وقت حکومت پر، بعد میں جن لوگوں نے پیسے پکڑے تھے وہ خود آ گئے کہ جب پی ٹی آئی کے ہیں، ہمیں اسپیکر نے پیسے دیے، فلاں نے پیسے دیے، فلاں نے پیسے دیے، اپنے ہی ووٹ خریدے تھے۔ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ مرزا آفریدی صاحب کے لیے ان کے جو چہیتے لوگ جو ان کا جھنڈا اٹھا کر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ الزام وہ بھی لگا رہے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ بھی لگا رہے ہیں، اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایم پی ایز جو بانی پی ٹی آئی کے لیے، ان کی بہنیں جب کھڑی ہوئی جیل کے باہر، وہ کہتی تھی کہ جدھر آئے ہمارے ساتھ، وہ وہاں نہیں جاتے تھے تو لاہور کیسے پہنچ گئے؟ صحیح۔ تو پی ٹی آئی کے اندر ادھر اپوزیشن جو ہے وہ ایک حکمت عملی کے ساتھ سینٹ کے الیکشن میں جا رہی ہے، ادھر تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ پھر کل کو جب ان کے ووٹ ٹوٹیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے ووٹ خریدے گئے، پیسہ ہی چلا رہے ہیں، اور پیسہ لے رہے ہیں لوگوں سے، صحیح، چلا نہیں رہے بلکہ لے رہے ہیں خود پیسہ، جو الزام ان کے اوپر لگ رہا ہے۔ تو یہ ہوگا پہلا مرحلہ۔ ٹھیک، اگر اس میں جو اپوزیشن الائنس ہے وہاں کا وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنی تعداد سے زیادہ سیٹیں لینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اگلا مرحلہ ہوگا علی امین گنڈاپور صاحب کی تبدیلی۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو گلگت بلتستان میں ہوا تھا اور جو آزاد کشمیر میں ہوا تھا، شاید وہ فارمولہ چل جائے، صحیح، کہ جن کو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ جی ہمارے ووٹ ہیں، وہی لوگ اندر سے بغاوت کریں۔ جو مولانا صاحب نے کہا کہ جی علی امین گنڈاپور کو ہٹا دیں، بس باقی پی ٹی آئی بیٹھ کر حکومت کرے، تو سی ایم کوئی اور، اس کے پیچھے ظاہر ہے مولانا صاحب کی اپنی جو حلقے کی پولیٹکس ہے، اور جس طرح کے علی امین گنڈاپور صاحب ان کے اوپر الزام تراشیاں یا ظاہر زبان درازی میں کیا لفظ استعمال کروں جو کرتے ہیں، کل پرسوں بھی انہوں نے چیلنج دیا، چیلنج دینا سیاست میں کوئی بری چیز نہیں ہوتی، ہاں ٹھیک بات ہے، لیکن باپ تک جانا، لیکن ہاں تمیز میں وہ نہیں تھے، باپ تک گئے، تو اس کا جواب گنڈاپور صاحب اپنا ان کو مولانا صاحب کے بھائی نے دیا کہ جی چلیں مولانا صاحب تو بہت دور کی بات ہے، آپ آئیں، میں الیکشن لڑتا ہوں آپ کے سامنے، تو اس کے بعد آپ سیاست چھوڑ دیجیے گا۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اندر جو رفٹ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیاستدان لا تعلق رہے، صوبہ نہیں چل رہا، گورننس نہیں ہو رہی، صوبہ جو دہشت گردی کا شکار ہے اس کو صرف اس لیے اس حکومت کو چلنے دیا جائے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب ذمہ داری تو میرا خیال یہ بنتی ہے کہ اگر وہ نہیں انٹرسٹڈ صوبے کو چلانے میں، اور اگر ان کے لوگ تنگ آ کر ان سے بغاوت کر رہے ہیں تو پھر انہی کے لوگ تو پھر اپوزیشن کا ساتھ دے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس دیکھیں 52 ارکان ہیں، 21 اچھا، ارکان لیکن چاہیے۔ یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت کے پی میں اپوزیشن میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں یوں کہہ لیں، ان کے لیے زیادہ گولڈن اپرچونٹی نہیں کہ یہ اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر خود ہی گریں
اور آنے والے انتخابات تک ان کا ویٹ کیا جائے؟ آپ کے خیال میں کیا بات درست لگتی ہے؟ دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آئین کے تحت اور قانون کے تحت یہ کے پی کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ عوام میں تبدیلی کے لیے تحریک لا سکتی ہیں. ہاں ٹھیک بات ہے. اور لیکن اس میں اس کا جو فیصلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکمران اتحاد ہے اس وقت ان کی طرف سے ہونا ہے، اور جو وہاں کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی قیادت نے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آیا وہ عوام کے اندر سے فی الحال کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں، یا پھر سینٹ کے الیکشن کے بعد کوئی ایسی تبدیلی کی تحریک جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ان جماعتوں کی قیادت ہے حتمی فیصلہ ان کا ہوگا. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پی ٹی آئی کی جو سیاسی طاقت ہے وہ نہ صرف پارلیمنٹ سے باہر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی ان کی جو سیاسی قوت ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. آج بھی دیکھیے جو 5 ارکان ہیں ان کو نکالا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نکالا، لیکن وہ شامل ہو چکے ہیں، حکومت کا حصہ بن چکے ہیں. اور اسی طرح سینٹ کے اندر بھی اس الیکشن میں آپ دیکھنا کہ وہاں پر کے پی کے اندر جو سینٹ میں جو پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں وہ بھی وہاں سے جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. اور اس طرح جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حکمران اتحاد نے اور وہاں پر کے پی میں جو اپوزیشن کی قیادت ہے انہوں نے کوئی فیصلہ تبدیلی کا کر لیا تو اس میں بظاہر عمران صاحب کوئی رکاوٹ جو ہے وہاں پر بظاہر نظر نہیں آتی، کیونکہ جس طرح سمرو صاحب نے کہا کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر سے ہی، اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر سے ہی بڑی ٹوٹ پھوٹ جو ہے اب وہ ہو سکتی ہے. اور یہ جو دیکھیے یہ جو انہوں نے ہاں، اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ڈرامہ کیا ہے یہ وہاں سے کے پی سے جو ارکان اسمبلی کو لایا گیا، یہ تو ایک جو ہے وہ ہائی پروفائل جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کا ایک بظاہر پکنک ٹور جو ہے وہ لگتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی جو ہے وہ علی امین گنڈاپور باتیں اور بیانات تو کچھ اور دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ پورے اسلام آباد سے لے کر لاہور پہنچنے تک راستے میں کہیں بھی اس قافلے میں نہ تو کوئی رکاوٹ تھی، نہ کوئی گاڑی شامل ہوئی، نہ کوئی پی ٹی آئی کا کارکن شامل ہوا، نہ اس قافلے پر کوئی پھول کہیں سے پھینکے گئے، نہ ہی اس قافلے کا کوئی کسی جگہ پر استقبال ہوا. کیونکہ اس کی بھی جو ہے اس حوالے سے بھی یہ جو پی ٹی آئی کے بڑے ہیں جو لے کر آ رہے تھے ان کا جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ان کو آگاہ کیا تھا، ان کو ضمانتیں دی گئی تھی کہ اس طرح جو ہے یہ پرامن رہیں گے اور کوئی ایکٹیویٹی اور نہیں کریں گے. اور پھر لاہور آ کر جو انہوں نے کیا اس سے تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا کہ پنجاب کی جو ان کی لیڈرشپ تھی، پنجاب کی جو ان کی چیف آرگنائزر تھی، ان کو نظر انداز کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ اس اجلاس میں، میٹنگ میں، پریس کانفرنس میں مدعو بھی نہیں کیا گیا. اور پھر سب سے زیادہ جو سوالات اٹھائے ہیں وہ پھر ان کی جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ، ان کی طرف سے جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے جو 90 دن کا انہوں نے جو نیا بیانیہ دیا ہے تحریک کے حوالے سے اس کو مسترد کیا ہے، اس پر سوالات اٹھائے انہوں نے. اور اس طرح جو ہے وہ ایک یہ جو ٹور ہے ان کا علی امین گنڈاپور کی قیادت میں جو ہوا ہے، اور اس سے جو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی تحریک جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں. 5 اگست کی باتیں ہو رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری یہ تحریک میں علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ خود ہی ہوا جو ہیں وہ نکال گئے ہیں. اور اس پر پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ بڑے تحفظات ہیں، اور فی الحال پارٹی کارکن کسی بھی سطح پر جو ہے وہ تحریک نہ چلانے کے حق میں ہیں، نہ چلانے کے لیے تیار ہیں، نہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں. اور جس طرح سمرو صاحب نے کہا کہ بھائی آپ تمام جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، ارکان اسمبلی ہیں، سینٹرز ہیں، تمام کو بار بار اڈیالہ جیل سے پیغام آیا کہ آئیں، آپ
इकट्ठे होकर, जिस तरह ये पिकनिक टूर पर आए थे, आप वहां पर धरना दे आकर, किसी एक पार्लियामेंटेरियन ने भी, पीटीआई के रुकन ने वहां जाने की जहमत नहीं की। इसकी वजह यह है कि कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी, सरगर्मी करने के लिए पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट तैयार ही नहीं है, तो तहरीक कैसे चलेगी? तहरीक, चलें जी, दो सवाल बनते हैं। एक तो ये तहरीक का सवाल बनता है कि ये 90 रोज़ जो दे दिए हैं अली मीन गंडापुर साहब ने, इसका मतलब क्या निकलता है? उधर तो हमें पता चल रहा था कि 5 अगस्त जो है वो, उस 5 अगस्त को पीक के ऊपर होगी तहरीक। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी वाली गवर्नमेंट जो है वो फ़र्ज़ करें कि चेंज आ जाता है हाउस में, तो जो बतौर एक जमात के जो उसकी अलामती हैसियत थी, इंतज़ामी हैसियत थी, सियासी हैसियत थी, वो डैमेज होगी या उसको और ज़्यादा हमदर्दी का जो है वो तासुर उसके हक़ में जाएगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये तहरीकें जितनी अब तक चलाई हैं पीटीआई ने, पहले तो माजी को देख लें कि उनकी कितनी कामयाब हुई, ठीक है, और उसमें मुल्क का कितना नुकसान हुआ और उनको क्या फायदा हुआ। नहीं, वो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्क का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बल्कि नुकसान में कुछ ज्यादा ही ये डिवीजन करना ही बाकी है। हाँ। असल ये मकसूद है कि उनका एजेंडा क्या है और उन्होंने क्या हासिल किया, ठीक है। उसमें जब वो निकलते रहे, अगर तो वो निकले इस बात के लिए कि मुल्क में इंसाफ हो, कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान की मैशत जो है वो तेज़ हो, मुल्क के सारे हालात बेहतर हो जाए, तो फिर तो हम सब लोग और पूरी कौम सपोर्ट करे, स्टैंड हो जाए। लेकिन कतई तौर पर उनका ये मकसद ना कभी आज था, ना उससे पहले कभी रहा। ये 2013 में निकले तो क्या एजेंडा था? 126 दिन ये इस्लामाबाद में बैठे रहे, बाद में बात खत्म होगी, कभी 35 पेंचर की बात की, कभी 4 हल्के खोल दें, और इस मुल्क का कितना नुकसान हुआ कि यानी कि जो चाइनी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे और अरबों डॉलर का जो मंसूबा था वो समझ लीजिए डिले का शिकार हो गया। उसके बाद जब ये हुकूमत से निकले हैं, यानी कि आईनी तरीके से पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा किसी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से घर भेजा गया, तो ये बाहर निकलते ही इन्होंने एक खत लहरा दिया और क्या मुल्क के हालात कर दिए, और मुल्क को ये समझिए कि दिवालिया करके गए, इस मुल्क को दिवालिया करके छोड़कर फिर चले गए। उसके बाद से लेकर जबकि इनकी अभी जो यानी कि जो 15 सालों से इनकी भी हुकूमत ये चल रहा है टाइम खैबर में, तो ये 3-4 दफा फिर निकले हैं। ये 26 नवंबर को निकले, ये 2023 के जो 9 मई इन्होंने किया और 26 नवंबर इन्होंने किया, इतनी तारीख, यानी कि फिर फाइनल कॉल दे दी, एक वैसे कॉल दे दी, अब कतई आखिरी कॉल दे दी। अब ये है असल बात, ये है जिस तरह चौधरी साहब ने ये बात बड़ी क्लियर कही है, मैं ये समझता हूँ कि लोग इस वक्त इनके साथ इसलिए नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की जो आवाम है, बिलखसूस नौजवान, जिनका इनकी वजह से इतना नुकसान हुआ, उनको अपनी ये कीमत अदा करना पड़ी इस सूरत में कि उनका हर लिहाज से सियासी भी और जो इल्मी नुकसान था, तलीमी तौर पर उन लोगों के जो सारा कैरियर तबाह कर दिया इस जमात ने। अब ये लोग नहीं जाएंगे। पिछले दिनों बड़ी बात सुनाई दे रही थी कि उनके बेटे 2 आ रहे हैं बाहर से पाकिस्तान सियासत करें, बिल्कुल वेलकम, उनको बिल्कुल उनका हक है, आए पाकिस्तान सियासत करें, अपने बाप की उसकी तारीख को लीड करें। लेकिन वो क्यों आएंगे यहाँ पर? वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो किसी वो खान बानी पीटीआई के बच्चे हैं, लोगों के बच्चे बाहर निकले, वो सामने आए, मर जाए लोग, मतलब यानी कि इनके सामने आकर और इसको किसी तरीके इनको जेल से बाहर ले आए। और दूसरी बात ये है सर, सबसे आम ये है कि क्यों 90 रोज की बात कर रहे हैं, क्यों ये बात करते हैं? क्या ये मुल्क नहीं है? क्या यहाँ पे आयन और कानून नहीं है? बानी पीटीआई खुद कहते थे कि कोई जंगल का कानून तो नहीं है कि जो तगड़ा बंदा है वो कानून से हटकर बाहर निकल आए और जो आम आदमी है वो कानून के शिकंजे में फंस जाए। ये कानून के जरिए अदालतों से बाहर आए। और जहां तक वो ताल्लुक है उस बात का, तहरीक का बिल्कुल कामयाब होनी चाहिए। 5 मुकदमे इस वक्त चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर के ऊपर है। चलिए, अली मीन गंडापुर साहब की बात मेरे ज़हन में एक आ रही है, ये जाते जाते आप बता दीजिए, मिनट एक ही है, कि अली मीन गंडापुर साहब ने फिर कहा कि जी के जो मौलाना फजलुर रहमान है वो हमारे दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। तो ये कभी मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कभी कोई उनको उल्टे सीधे नाम दिए जाते हैं, कभी उनको अर्के गुलाब कहा जाता है, पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। अब फिर वहीं पर बात आ गई। बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस वक्त अली मीन गंडापुर को का क्या बिगाड़ा है, वो टारगेट क्यों है? जिम्मेदारी ये दी गई थी कि तहरीक चलाओ, 5 अगस्त तक तहरीक को उरूज पर पहुंचाओ। हाँ। उन्होंने 90 दिन दे दिए, यानी तहरीक को बिल्कुल लिटा दिया। तो अली मीन गंडापुर अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने वो अपने अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो फिर उनको हटाना नहीं, वो काम ये कर रहे हैं कि वो उनको पता है कि अगर बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे तो वो सीएम नहीं रहेंगे। चले पूरी की पूरी तहरीक को भी नहीं रहेंगे, अपनी हुकूमत बचाने के लिए। क्लोजिंग आ गई जी, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और बातें थी जो करने वाली थी, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से ज़्यादा नहीं बात हो सकी।
کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.